اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قرآن مجید فرقان حمید کا 8واں پارہ اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی جہالت اور حماقت بیان فرمائی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے مال مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور پھر وہ اس کے بعد اپنے گمان میں کہتے تھے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم نے وقف کر دیا ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور باقی جو مال ہے وہ ہم نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ تو ان دونوں قسم کے مالوں سے وہ کیا کرتے تھے؟ جو مال اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کرتے تھے اس میں سے وہ آئے گئے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، اور دنیاوی طور پر رفاہ عامہ کے کاموں میں وہ پیسے وغیرہ لگا دیتے تھے۔ اور جو مال کا حصہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام پر وقف کیا ہوتا تھا، اس مال میں سے یعنی اس حصے میں سے وہ اپنے بت خانے کی کوئی تعمیر، کوئی مرمت وغیرہ کرتے، اور اپنے بتوں کا مزید بناؤ سنگار وغیرہ کرتے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بتوں کے پجاریوں کی بھی مدد کرتے تھے۔ لیکن بے انصافی ان کی یہ تھی کہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ ان کے بتوں والا ہوتا تھا اس حصے میں سے یعنی اس مال میں سے سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا تھا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کیے ہوئے حصے کے اندر داخل نہیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو مال کا حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر وقف کیا ہوتا تھا تو اس میں سے جو حصہ بچ جاتا تھا، جو مال بچ جاتا تھا، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو وہ اپنے شریکوں کے یعنی بتوں کے نام پر جو مال کا حصہ وقف کیا ہوتا تھا اس کے اندر وہ ڈال دیتے تھے۔ تو یہ ان کا بہت ہی ساء ما يحكمون، بہت ہی برا فیصلہ ہوتا تھا، یعنی بہت ہی ان کی یہ بے انصافی اور کیا نام ہے ان کی غلط تقسیم ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت اور ان کی جہالت کی انتہا جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ کے بہت سے لوگوں کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا تھا، یعنی وہ مشرکین مکہ بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے ذوق کے ساتھ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور یہ ان کے دلوں کے اندر وسوسے کس نے پیدا کیے تھے؟ ان کے شریکوں نے۔ ان کے شریکوں سے مراد یعنی ان کے جو سرکش انسان تھے یا سرکش جن تھے، جن کی اطاعت کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، تو اپنے وہ گمراہ سربراہوں کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے۔ حالانکہ اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، اور جو کہ ایک جانور بھی گوارا نہیں کرتا۔ جانور بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے، لیکن مشرکین مکہ نے اپنے گمراہ سربراہوں کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اولادوں کو
بھی قتل کرنا شروع کر دیا، اور یہ بڑے ذوق اور بڑے شوق اور بڑا اچھا کام سمجھ کے قتل کرتے تھے۔ جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے مکے کے جو کیا نام ہے مشرک تھے، وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیردوہم تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم اور ان کا دین ان پر مشتبہ یعنی ان کے اوپر مشبوہ کر دیا تھا ان کے سربراہوں نے، جو ان کے گمراہ تھے سربراہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کام یہ نہ بھی کرتے، لیکن خدا نے ان کو چاہا ہی نہیں، بلکہ ان کی گمراہی کے اندر ان کو دھکیلتے ہوئے خدا نے ان کو اس کام سے بچنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ فَذَرْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ باتیں گھڑتے ہیں ان باتوں کو بھی نظر انداز کر دو۔ وَقَالُوا، اور پھر وہ مشرکین مکہ کہتے تھے، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، یہ ہمارے جو مال مویشی ہیں، وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور یہ جو ہماری کھیتی ہے یہ روکی ہوئی ہے، بالکل تیار ہے، پھل وغیرہ لگا ہوا ہے لیکن روکی ہے ہم نے۔ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اس کھیتی میں سے کوئی بھی نہیں کھا سکتا، یا ہمارے مال مویشیوں کو کوئی بھی ذبح کر کے کھا نہیں سکتا مگر جس کو ہم چاہیں۔ اپنی گمان میں یہ کہتے تھے کہ جس کو ہم چاہیں وہی ہماری کھیتی سے کھا سکتا ہے اور وہی ہمارے جانور مال مویشی ذبح کرنے کے بعد کھا سکتا ہے۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اور یہ جو ہمارے مال مویشی ہیں ان کے اوپر سواری کرنا بھی حرام ہے، یعنی جیسے اونٹ ہے مسلمان اس کے اوپر سواری کرتے ہیں، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، بیل ہے، مسلمان ان کے اوپر سواری کرنا جائز سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق، لیکن مشرکین کہتے ہیں کہ ان کی پشتیں ہمارے لیے حرام کی گئی ہیں، یعنی ہم ان کے اوپر سواری نہیں کر سکتے۔ وَأَنْعَامٌ، اور یہ کچھ جانور ایسے ہیں لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، کہ جن کے ذبح کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہم ذکر نہیں کرتے، یعنی ہم ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے بلکہ بتوں کے نام پر ہم ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کی من گھڑت باتیں تھیں۔ اللہ فرماتا ہے سَيَجْزِيهِمْ، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ایسی باتوں کی سزا دے گا، بما کانوا یفترون، جو وہ باتیں خود بخود گھڑا کرتے تھے اپنے پاس سے ہی۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی، ما فی بطون هذه الانعام، یہ جو ہمارے جانور ہیں ہمارے مال مویشی ہیں ان کے پیٹوں میں جو کچھ بھی ہے، یعنی دودھ کی شکل میں یا بچوں کی شکل میں، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف اور صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر ہماری بیویوں پر یہ حرام ہے، یعنی ان جانوروں کا دودھ پینا، مثلا اونٹنی کے پیٹ میں جو دودھ ہے، گائے کے پیٹ میں جو دودھ ہے، بکری کے پیٹ میں جو دودھ ہے، یہ ہماری عورتیں نہیں پی سکتی، ہمارے مرد جو ہیں وہ پی سکتے ہیں، اور ان کے پیٹوں میں جو بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کو بھی ذبح کر کے ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی، ہمارے مرد کھا سکتے ہیں۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور جو ان کے پیٹوں میں مردہ بچہ پیدا ہو، یعنی اونٹنی کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو، یا گائے کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو، یا بکری کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہو، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو اس کے اندر سارے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی مرد بھی کھا سکتے ہیں اور عورتیں بھی کھا سکتی ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، وَوَصْفَهُمْ،
اور جو وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں، یعنی ایسی باتیں ایک دوسرے کو بتانے کی وجہ سے، یعنی من گھڑت باتیں، من گھڑت خیالات، من گھڑت نظریات، من گھڑت اعمال جو کرتے تھے یا باتیں کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان باتوں کی، یعنی ان افعال کی اور ان اقوال کی سزا دے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت حکمتوں والا بھی ہے اور بہت علم والا بھی ہے۔ قد خاسر الذین، بے شک نقصان میں ڈال لیا اپنے آپ کو ان لوگوں نے، قاتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا۔ تو اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، چاہے پیٹ میں ہو چاہے پیدا ہو چکی ہو۔ تو اپنی اولاد کی جان کی حفاظت کرنا یہ حقوق اولاد میں سے ایک حق اسلام نے والدین کے اوپر مقرر کیا ہے۔ تو وہ مشرکین مکہ اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے، صفحاً بیوقوفی کی وجہ سے، بغیر علم، اور اپنی لا علمی یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، اور یہ باتیں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی جو تھی وہ باندھی تھیں، یعنی خدا کے اوپر جھوٹا بہتان انہوں نے باندھا تھا۔ قد ضلوا، بے شک وہ گمراہ ہو گئے تھے، یعنی راہ راست سے بھٹک گئے تھے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بڑی تبلیغیں کی تھیں، لیکن خدا کی ذات بابرکات نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی، اور حضور علیہ السلام نے ان کا حق تبلیغ ادا کرتے ہوئے ان کو کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا کہ اسلام کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کفر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، تاکہ وہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کا حق تبلیغ ادا کرتے ہوئے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔